مچائے شور تو ہم نے سنا ہے، لیکن اب ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ اور ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر میں جو نام نہاد دہشت گرد حملے کا جو ہے نا ڈرامہ رچا دیا گیا بھارت کی جانب سے، اور بھارت کی نام نہاد ناگروٹا واقعے کی آڑ میں پاکستان کو بدنام کرنے کی جو سازش ہے وہ پوری طرح ناکام ہو گئی۔ بھارتی وزیر خارجہ غیر ملکی سفیروں کو جعلی دہشت گرد کی کارروائی پر بریفنگ دیتی رہی۔ دفتر خارجہ نے بھارت کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ نام نہاد سرحد پار دہشت گردی کے الزامات بھارتی بیانیے کو تقویت نہیں دیتے۔ اور بالکل اسی طرح جو بھارتی وزارت خارجہ کی جو زومانی بریفنگ ہے اس میں مقبوضہ کشمیر میں مبینہ طور پر کیے گئے کسی حملے میں پاکستان کو ملوث کرنے کی ایک اور مذموم کوشش کی گئی ہے، اور ترجمان نے کہا ہے کہ بھارتی وزارت خارجہ کی بریفنگ مقبوضہ کشمیر میں جاری بربریت سے صرف اور صرف توجہ ہٹانے کی ایک اور کوشش ہے۔ بھارتی الزامات کا مقصد ہی یہی ہے کہ پاکستان مخالف ریاستی دہشت گردی چھپا لی جائے کسی طرح سے، دنیا کے سامنے وہی چور مچائے شور کریں خود اور الزام جو ہے دوسروں کے اوپر لگا دیں۔ بھارت کی کشمیر داخلی سطح پر فالس فلیگ آپریشن سب کو معلوم ہے، جن سے پاکستان نے مسلسل عالمی برادری کو متنبع بھی کیا ہے۔ اور ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈوزیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد ہیں وہ تو ہم نے پیش کر دی ہیں، اور بھارت کے دہشت گردوں سے رابطوں کی کلئی کھول کر سامنے رکھ دی گئی ہے، جس کے بعد پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں اضافہ ہو گیا۔ پاکستان نے ثبوت سامنے رکھے، اس کے بعد انہوں نے عرضہ سرائی شروع کر دی۔ اسی لیے دنیا بھارتی پروپیگنڈے سے گمراہ نہ ہو، یہ کہنا تھا ترجمان کا۔ اور اس حوالے سے ہم بات چیت دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان سے۔ گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو فار جوائننگ۔ فرمائیے گا کہ انکشافات سے بھرپور ڈوزیر کے بعد اب بھارت کی طرف سے ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان مخالف مہم جو ہے زیادہ تیز کر دی گئی ہے۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ ہریش شرنگلا نے غیر ملکی نمائندوں کو 9 نومبر کو ہونے والے واقعے کی گمراہ کن بریفنگ بھی دی۔ آپ اس ساری صورتحال کی ٹائمنگ اور اس کے پیچھے مقاصد کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو اس وقت بریفنگ دی گئی ہے ہندوستانی سیکرٹری خارجہ کی طرف سے، وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جو ہندوستان ہے اس وقت جو صورتحال ان کو درپیش ہے کشمیر میں، نہ ہی تو ان کی کنٹرول میں ہے اور نہ ہی وہ اس کی ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال انہوں نے بنائی ہوئی ہے بالخصوص پاکستان اور ہندوستان کی سرحد کے اوپر، لائن آف کنٹرول کے اوپر، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر، ان دونوں صورتحال میں وہ اپنی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے، اور بین الاقوامی سطح کے اوپر وہ اس تمام تر معاملے کو جو اس وقت کشمیر کے اندر ہے، جس میں انسانی حقوق جو ہیں سلب ہوئے ہیں، اس تمام تر صورتحال کو وہ ایک دہشت گردی اور بین الاقوامی دہشت گردی اور بالخصوص پاکستان کی طرف سے جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر یہ الزام لگانا چاہتے ہیں۔ نہ صرف اس میں کوئی حقیقت نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ اہم بات یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو اندرونی انسانی حقوق کی پامالی کشمیر میں ہے اس کی وہ کسی صورت کی ذمہ داری اٹھائیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خاص طور کے اوپر ان 4 ممالک کو اپنے ساتھ جو ہے ان 4 ممالک کے انوائس کو جو ہے اپنے کے اوپر توجہ دی ہے، جو اس وقت اور 2019 کے اندر بھی ہندوستان کے معاون کے طور کے اوپر کھڑے تھے، اگر ان کے اندر سے آپ روس نکال دیں، جس کے اندر امریکہ، جاپان اور فرانس جو ہے سر فہرست ہیں۔ یہ ایک تو اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ یہ جو بھی صورتحال اس وقت کشمیر میں بن رہی ہے اور جو خاص طور کے اوپر لائن آف کنٹرول کے اوپر اس کے اندر ہندوستان جو ہے نہ صرف ان ممالک کو اپنے ساتھ رکھے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جاپان کی شمولیت سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے۔ ماریہ صاحبہ، 14 نومبر کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے بھارتی خفیہ ایجنسی جو را ہے اس کے ایجنٹس کی آڈیوز اور ویڈیوز دکھانے کے ساتھ ساتھ مختلف جو ناقابل تردید ثبوت تھے وہ بھی پیش کیے۔ بھارت کا یہ مسخ شدہ جو چہرہ ہے بین الاقوامی برادری کے سامنے نمایاں کرنے کے لیے پاکستان کو اب مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جو بریفنگ پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے دی تھی، وہ ہندوستانی سیکرٹری خارجہ کی بریفنگ سے نہ صرف جو ہے اس کے برعکس بہت زیادہ شواہد اپنے ساتھ رکھتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ تمام تر ثبوت بین الاقوامی دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے اندر نہ صرف دہشت گردی میں ملوث ہے، لیکن اس قسم کی ایک پوری بھرپور دہشت گردی کی جو لہر ہے پاکستان کو شاید اس کا سامنا کرنا پڑے، نہ صرف بلوچستان میں لیکن پاکستان کے اندر بھی مختلف جو جگہیں ہیں اس کے اوپر ہندوستان یہ دہشت گردی جو ہے بھرپور طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اس کے علاوہ جو شواہد پیش کیے گئے ہیں وہ اس بات کی عکاسی بھی کرتے ہیں کہ پاکستان اس بات کی عکاسی بھی کرتے ہیں کہ ان کو مکمل طور کے اوپر جو ہے فائنینشیل سپورٹ حاصل ہے ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی، اور اس کے علاوہ وہ کسی صورت بھی جو ان کی بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل 1373 کے تحت ہیں، جو یہ بات واضح طور پہ کہتی ہے کہ ہندوستان یا کوئی بھی دوسرا ملک جو ہے بین الاقوامی طور سطح کے اوپر کسی دوسرے ملک کے اندر ریاستی دہشت گردی نہیں کر سکتا، اور اگر اس کے اندر وہ کام کرتا ہوا دیکھا گیا تو اس کے اوپر نہ صرف بین الاقوامی پابندیاں لیکن اس کے خلاف مختلف اقدامات بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کو یہ شواہد نہ صرف انٹرنیشنل ڈپلومیٹک کمیونٹی کے سامنے رکھنے چاہیے بلکہ ہمیں جو اس کا بھرپور جو کیس ہے UN سیکورٹی کاؤنسل تک بھی بھیجنا چاہیے، کیونکہ بہرحال جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل 1373 ہے اس کی جو بنیادی جو باڈی ہے وہ اقوام متحدہ ہے، اور اقوام متحدہ میں قومی سلامتی کی جو کاؤنسل جی جیسے آپ کہہ رہی ہیں سلامتی کونسل، تو بھارت تو خواب دیکھ رہا ہے اسی سلامتی کونسل کی رکنیت کا۔ ایک طرف یہ ڈرامے بازیاں ہیں جس میں ڈوزیئر پیش کیے جا رہے ہیں، وہ جواب دیا جا رہا ہے پاکستان جس کے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں، اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ٹائمنگ کی جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا، نئی امریکی حکومت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اب کتنا امپورٹنٹ ہے ٹائمنگ اس سارے معاملے کی امریکہ کی ایک نئی حکومت کے آنے سے، اور ان کے سامنے یہ کیس کیسے بہتر طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ امریکہ اپنا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ انڈیا کے پلڑے میں ڈالتا دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھیں جو اس وقت صورتحال کشمیریوں کو درپیش ہے ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں، اس کی مثال شاید آپ کے پاس صرف اور صرف نازی دور کے اندر جو وہاں کی یہودی برادری تھی ان کے مترادف ہے۔ کیا اس وقت انسانی حقوق کی پامالی جو ہے ہم اس کے اوپر وہ آواز اٹھا سکتے ہیں؟ ہم یقینی طور پہ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ کیا اس کی بنیاد کے اوپر امریکن حکومت کوئی اقدامات اٹھائے گی؟ اس کے لیے ہمیں کچھ زیادہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو ہندوستان کے اندر بنیادی تبدیلی آئی ہے، جہاں ہندوستان کو امریکہ کا ایک معروضی پارٹنر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے مابین جو تعلقات ہیں وہ اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں، وہ اس کی بنیاد رکھنے والے جو ہیں وہ ڈیموکریسی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ اگر یہ آواز اٹھائیں گے تو ظاہر ہے ڈیموکریٹس کے لیے یہ ایک تکلیف دہ بات ضرور بنے گی، اور ان کے ایجنڈا کے مطابق ان کو کچھ نہ کچھ انسانی حقوق کے اوپر بات چیت ضرور کرنی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت امریکہ اور ہندوستان کے درمیان نہ صرف دفاعی طور کے اوپر بلکہ صنعتی طور کے اوپر بھی بہت سارے معاہدے موجود ہیں جو تقریباً $3 ٹریلین سے زائد ہیں، یعنی کہ اس وقت 60 سے زائد معاہدے ایسے موجود ہیں جس کے تحت امریکہ اور ہندوستان نہ صرف ایک دوسرے کے تجارتی بلکہ ایک دوسرے کے دفاعی پارٹنرز بن چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں دفاعی تجزیہ کار سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی، اور امریکہ سے ہمیں کوئی خاص امیدیں نہیں رکھنی چاہیے۔ چانکیا پالیسی کہتے ہیں نا اس کو، کہ جو آپ کے جو دشمن کا جو دشمن ہے وہ آپ کا دوست ہے، تو یہ اس وقت پوری دنیا میں ریئلزم کا یہی کہ جو آپ کے دشمن کا دشمن ہے، چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش میں اس وقت اس پورے خطے میں انڈیا سب سے موضوع جو ہے وہ امیدوار لگتا ہے امریکہ کو کہ ان کو سپورٹ کیا جائے تاکہ ایک بڑی ابھرتی ہوئی طاقت جو ہے اس کے مد مقابل اپنا کوئی بندہ یا کوئی ایسی طاقت بالکل ایسے ہی۔ اب ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، اسٹے ود اس۔